وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اجالا 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 ہے جن کا دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے واہ 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 یہ جنتی بھی کیا جنتی زندگی آج زندگی ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ارشاد کہ پھر سے رحمت کی برسنے لگی رحمت خدا کی تو ہر آن ہر صبح ہر لمحہ مومنٹ پہ برستی ہے The Prophet of Islam said in the hadith of the Bukhari کہ Almighty Allah's closest prophet, whose closest prophet is our prophet, beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, if I close my blessings, if I close my blessings, no one can alive in this world without my blessings. Subhanallah. Lekin Nabi sallallahu alaihi wasallam نے فرمایا کہ اللہ کی اگر رحمت اس دنیا میں نہ ہو تو گویا کہ یہ دنیا پھر اس وقت دنیا نہیں بلکہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن کر کے یہ دنیا فنا ہو جائے. کیوں؟ اس کی وجوہات بھی علماء نے بیان فرمایا فقہاء نے کیونکہ دنیا جو ہے رب تبارک و تعالیٰ نے جو بندوں کو پیدا کیا اس کا مقصد قرآن میں ظاہری طور پر بیان فرما دیا جن کو ہمارا آپ بخوبی جانتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ لیکن انسان دنیا میں آنے کے بعد کرتے کیا تو اتنی گناہ کرنے کے بعد اگر رب تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت کو کھینچ لے ہم سے رب تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو بند کر دے ہم سے تو پھر ہم میں سے کون ہے جو اس دنیا میں رہے گا بلکہ دنیا ہی قائم ہے. تو شیخ ملاحظہ فرمائیں کہ فید سے رحمت خدا کی برسنے لگی ارے فید کرم ہو گیا دیکھتے فید سے رحمت خدا کی برسنے لگی کہ پھر سے رحمت خدا کی برسنے لگی پھر کرم ہو گیا دیکھتے دیکھتے پھر کیا ہوا کہ فض سے محفل سجی ہے بڑے پیر کی فض سے محفل سجی ہے بڑے پیر کی پھر کیا ہوگا بھائی کا نام کیا ہے اظہر بھائی پہ پھر کرم ہو کہ پھر کرم ہو گیا دیکھتے دیکھتے سے رحمت خدا کی برسنے لگی.
پاک کی کرامت کی طرف نہیں جاؤں گا، ان کے حالات ان کی ہسٹری کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن اتنی باتیں ضرور کہوں گا کہ غوث پاک مادرزاد ولی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا خاتون آئی اولاد کے لیے، بیٹیاں زیادہ تھی، شوہر سے زیادہ پریشان تھے، تنگ آ کر کے غوث پاک نے تھوڑی دیر اپنی نظروں کو جو ہے اپنے آنکھوں کو بند کیا، بند کرنے کے بعد لوح محفوظ کا نظارہ کیا۔ آپ سب کو یہ واقعہ معلوم ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک خاتون آئی در غوث پہ، سبحان اللہ۔ خاتون آئی، ہم سب بھی بولتے ہیں خاتون بولتے ہیں کس کو؟ عورت عورت کو بے شک۔ ایک خاتون آئی در غوث پہ، عرض کرنے لگی مجھ کو دیجئے پسر۔ واہ واہ کیا پیسر؟ خالد بھائی، پیسر کا مطلب لڑکا، لڑکا بیٹا۔ بے شک بے شک۔ کہ ایک خاتون آئی در غوث پہ، عرض کرنے لگی مجھ کو دیجئے پسر۔ یوسف بھائی، لوح محفوظ پر نام لکھا تھا مگر کون سا لوح محفوظ؟ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جلوہ شان کے مطابق وہاں پہ جلوہ تھا، جیسا کہ ان کی شان بے شک۔ کہ لوح محفوظ پر نام لکھا تھا مگر ارے غوث نے لکھ دیا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سے رحمت خدا کی برسنے لگی۔ اور بہت ہی پیارا شعر ہے۔ ہم سب کہتے ہیں کہ غوث پاک مادرزاد ولی تھے، 15 پارے کی جو ہے ماں کے پیٹ سے، ماں کے شکم میں ہی جب پیدا ہوئے تو کیا تھے وہ حفظ کیے ہوئے تھے۔ یہ شعر میں لکھنے والے نے کیا تعصب اور انداز لکھا ہوگا کہ جب تسمیہ کے جب بولا استاد نے، سبحان اللہ بے تسمیہ شک۔ کہتے ہیں جب ہم مدرسے جاتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہمیں کیا پڑھاتے ہیں؟ تعوذ تسمیہ، بے شک۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ کہ تسمیہ کہ جب بولا استاد نے، اب حروف تہجی پڑھا دیجئے۔ واہ واہ۔ حروف تہجی ہم سب پڑھتے ہیں نا، الف با تا سا، ان ساری لیٹرز کو کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجی۔ ان کا ایک الگ بھی نام ہے جس کو حروف مفردات بھی کہتے ہیں۔ کہ تسمیہ کہ جب بولا استاد نے، اب حروف تہجی پڑھا دیجئے کہ یک با یک غوث اعظم شروع ہو گئے، واہ واہ واہ۔ یک با یک غوث اعظم شروع ہو گئے۔ ارے نصف قرآن پڑھا دیکھتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سے رحمت خدا کی برسنے لگی۔ ابھی انٹرمیڈیٹ نہیں، آج کے زمانے میں بھی جو مشہور ہوتا ہے ان پہ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اس وقت بھی حضور غوث پاک مادرزاد ولی تھے، لیکن پھر بھی لوگوں نے شک کیا، تو اب دیکھیں کہ جب ولایت پہ آنچ آنے لگی، جب ولایت پہ آنچ آنے لگی، تب کرامت بڑی مسکرانے لگی۔ آپ نے سنا ہوگا خواجہ غریب نواز جب اجمیر تشریف لائے تو ایک حلقہ بنا کر کے 7 لوگوں کا تھے، تو ہر طرح کی اس پہ بھی جس طریقے سے سفلی کے طور پہ آپ کہیں یا جادو کے طور پہ کہیں آزمائے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لیکن وہ منور کرتے رہے اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو. پھر کیا نکلا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. Allah's awliya ikram never ever feared any wants in this world. So who can is to be created to be afraid from the awliya's ikram? No one can. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کو نہ کوئی ڈر ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے. سبحان اللہ. کہ جب ولایت پہ ہے آج آنے لگی، تب کرامت کھڑی مسکرانے لگی. کہ قم بِإِذْنِ کہا غوث نے جس گھڑی، قم بِإِذْنِ کہا غوث نے جس گھڑی. ارے مردہ زندہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پانی نکل رہا ہے. جلدی پیو. حضرات محترم، ادھر بوتل چوہے کے سارے دو چند لمحات 10 سے 15 منٹ توجہ بوتل چوہے کے